اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ جو یہودی تھے یا جو منافق لوگ تھے وہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ دیکھیں ہم نے کتنا ستایا آپ کو، کتنی اذیتیں دیں، ہمارا کچھ بگاڑ لیا؟ کچھ نہیں بگڑا ہمارا۔ اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ دن آخرت کا کب آئے گا وہ بتائیں ہمیں۔ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تھا کہ وہ روز آخرت کے بارے میں جانیں اور جان کے جو ہے وہ اپنے اعمال کو سیدھے کر لیں، نہیں، وہ استہزاء، وہ مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے۔ وہ روز آخرت کا بھی نہیں، وہ کہتے تھے جس طرح اس نبی نے ہمارا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑا، اس طرح یہ جو باتیں کرتا ہے نا روز آخرت کی، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ تان کرنا ہوتا تھا، استہزاء اڑانا ہوتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ اس لیے وہ آگے پوچھتے ہوتے تھے اکثر کہ کب آنی ہے قیامت، کب وہ گھڑی آنی ہے جس کا ہمیں ڈراوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریس ہے ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کھڑی کی اور کہا یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے۔ اب یہ کتنی دور ہے یہ تم خود اندازہ کر لو، اتنا فاصلہ ہے میرے اور اس میں، جتنا یہ تھوڑی سی بڑی انگلی ہے، اتنا فاصلہ ہے میرے اور قیامت کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ علم رسول کے پاس بھی نہیں اس کا، ہاں کچھ نشانیاں قرب قیامت کی جو بتا دی گئی ہیں، اور وہ قرب قیامت کی نشانیاں ہمیں نظر بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود ہم جو ہے اس پہ یقین نہیں رکھ رہے، ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں اچھا وہ مرے گا، میں نہیں مروں گا، اور پھر وہ بڑا ڈائلاگ ہوتا ہے جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ دیکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، دیکھی جائے گی وہاں پہ۔ اب اسی میں پڑھ لیجئے گا کہ کیا ہے۔ یسألو کا لفظ کیا ہے؟ سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کون؟ الناس، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ان الساعۃ، ساتھ ویسے تو کہتے ہیں گھڑی کو، ٹائم کو، لیکن یہاں سے مراد ہے وہ گھڑی کب آئے گی، وہ گھڑی قیامت کی گھڑی۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ کل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، انا سپرلیٹو ڈگری، انما حقیقت یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، علمہا، علم اس کا، کس کا؟ اس گھڑی کا، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے یا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، تو قرآن خود فرما رہا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور ما یہاں پہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے، اور کیا؟ یدریک کا لفظ ادرا، ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ادراک ہونا، خبر ہونا، پتہ ہونا۔ یا علامات مضارع لگا ہے، ضمیر حاضر کی یہ کاف تو اسی کے ساتھ ہے۔ وما یدریک، اور کیا خبر تمہیں کیا پتا؟ لعل ہوتا ہے شاید، لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو لعل یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ لعل میرے آپ کے لیے شاید کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر یہ یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کیا خبر تمہیں؟ لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ کتنی قریب؟ جیسے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دست مبارک اٹھایا اور کہا کہ یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے، تو یہ دونوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے نا، بس اتنی دوری قیامت رہ گئی ہے۔ تمہیں کیا خبر؟ پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے قیامت کب آنی ہے، کیا پتہ اگلا لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت کی گھڑی ہو۔ وہ ایسے ہی ہے نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے، کوئی 10-15 سال پہلے، ایک آسٹریلیا میں یا کس میں اس نے کہا جی کہ فلاں ڈیٹ کو قیامت آ جائے گی۔ اس نے بڑا شور مچایا، میڈیا میں بڑا شور مچا کہ جی جولائی کی فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی۔ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اندازے لگا رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ 2-4 اس کے جو ہے وہ ٹیوے پہلے ٹھیک لگ گئے ہوں۔ اب اس ایگزیکٹ ڈیٹ کو آ کے اس نے جو ہے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس کی قیامت تو آ گئی وہیں پہ۔
تو یہ صحیح کہہ رہا تھا کہ ہاں جی قیامت آ جانی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے تو قیامت تب ہے جس وقت وہ گھڑی جو ہے وہ سانس نکل جانی ہے. اسی وقت ہمیں پتہ چل جانا کہ ہمارا اگلا راستہ کون سا ہے. لینے والے جس طرح لینے آئیں گے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھئی اب ہار ہے یا جیت ہے. تو ہو سکتا ہے قریب ہو. کب قریب ہو؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت کی گھڑی تو شروع ہو گئی. اور ہو سکتا ہے قریب ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، لعن الکافرین، لعنت فرماتے ہیں کافروں پر. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا. بے شک اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اللہ نے کافروں پہ لعنت فرمائی ہے. وعدہ، عدہ کس کو کہتے ہیں؟ تیار کیا ہوا، اور تیار کر رکھا ہے لہم، لیے ان کے، سعیرا، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ. جب ہم آگ کا لو جلاتے ہیں تو چٹک چٹک کر کے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں اور وہ جو شعلے مار رہی ہوتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی واپسی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. لا یجدون، لفظ وہی اجدہ واجدہ، نہیں وہ پائیں گے، ولین، دوست کوئی، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار. وہاں پہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کسی مددگار کو پائیں گے. یہ انجام ہے ان کا. کن کا؟ انکار کرنے والوں کا. یوم، اس دن، تقلب، تقلب لفظ کس سے ہے؟ قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کو قلب کیوں ہوتا ہے؟ الٹتا پلٹتا رہتا ہے وہ. اب اگر اس کی میں تشبیہ آپ کو دینا چاہوں، جس طرح ہم کوئی چیز بھونتے ہوئے الٹتے پلٹتے ہیں نا اس کو، ویسے جہنم میں ان کے چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے. یوم، اس دن، تقلب وجوہہم، پلٹائے جائیں گے چہرے ان کے، فی النار، آگ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے میری قسمت، ہائے خرابی. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش، کاش، ہائے ہماری قسمت، کاش ہم سمجھ گئے ہوتے اس وقت عطا کی ہوتی اطعنا اللہ. نہ جو ہے متکلم استعمال ہوا ہم کے لیے، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اور فقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، انا، بے شک ہم نے، انا. اچھا، اسی چیز کو جو ہے وہ سورہ اگر ہم فرقان میں دیکھیں کیا ہوگا، وَيَوْمَ يَعُضُّ، یہ پیش ہے اس کے اوپر میں نہیں، یہاں. اور اس دن یعض ظالم، ظالم کاٹے گا، علی یدیہ، دانتوں سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو. یقولو، کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی راہ جو ہے وہ لی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سر اس لیے میں ذرا دیکھ کے کھلا کھلا لکھا کریں تاکہ وہ سمجھ آ جائے مجھے. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا. لقد بلا شبہ اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا، اس نے مجھے اس ذکر سے بھٹکا دیا، قرآن سے بھٹکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہے ہی دھوکے باز، وہ ٹریپ کرتا ہے، وہ دھوکا دیتا ہے. اس وقت یہی ہم کہیں گے، کاش ہم نے اس کی بات نہ مانی ہوتی، کاش فلاں لیڈر کے پیچھے نہ چلے ہوتے، فلاں مذہبی رہنما کے پیچھے نہ چلے ہوتے. وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا، بے شک ہم نے بات مانی، ساداتنا. سادات کس کو کہتے ہیں؟ یہ سید کی جمع ہے. سید کیا ہوتا ہے؟ سردار. نہ بات مانی ہوتی ہم نے اپنے سرداروں کی. وقبراءنا، کبرا کس سے؟ کبیر سے، بڑوں کی، اپنوں کی. جب یہاں پہ بات سرداروں کی ہوئی ہے تو یہاں پہ دو گروپ ہیں. ایک وہ چودھری ہیں، وہ ملک ہیں، وہ سردار ہیں، وہ ایم پی ہیں، وہ ایم این اے ہیں، وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہے.
اگر ہم اس کی بات سن کے مانتے ہیں تو ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، ہمارا مفاد عزیز نہیں ہوتا۔ جن کے پیچھے ہم لڑتے مرتے ہیں ان کو شاید ہمارے ناموں تک کا نہیں پتا، شکل تو یاد رکھنا بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم ان کے لیے اپنی رشتہ داریاں، اپنے دوست احباب، ہم رسول کی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جان نثار کا نعرہ شرک ہے، حاضر حاضر لہو ہمارا شرک ہے۔ یہ اللہ کے لیے لہو حاضر گر سکتا ہے، جان اللہ کے لیے نثار کی جا سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اپنے فالورز کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور فالورز بغیر کچھ دیکھے ہوئے، بغیر کچھ سمجھے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ رسول کو چھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا چھوٹی بڑائی کون سی تھی اور بڑی بڑائی کون سی تھی۔ بڑی بڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ کے چھوٹی بڑائی کو جو ہے نا وہ اس کو پسند کر لیا، لوگوں کی بات مان لی۔ اور ایک گروہ تو یہ ہوتا ہے، دوسرا گروہ ہوتا ہے علماء کا، مشائخ کا، جو دین میں تحریفات کر کے، اپنی نئی بدعات نکال کے، نیا دین ایجاد کر کے، فتاوا سے ایشو کر کے لوگوں کو غلط راہ پہ لگاتے ہیں، جس طرح کے بنی اسرائیل کی علماء نے لگایا، بنی اسرائیل کے علماء مشائخ نے لگایا۔ دیکھیے کوئی بھی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ جو بھی کوئی کہتا ہے وہ شیطانی راستہ ہے۔ دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنا پیٹ حب و جا، صرف پیسے اکٹھے کرنا، اپنی سرداریاں قائم کرنا، اپنا شملہ اونچا کرنا، اور ہم ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ کل پرسوں کسی نے اسی طرح ایک پوسٹ شیئر کی تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی شرک ہے، وہ بھڑک اٹھا آگے سے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ آپ نے کہا کہ آپ معافی مانگے، نہیں تو میں آپ کو یہ کر دوں گا۔ میں کہا یار اللہ کے بندے، میں نے تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ نے یہ لکھا ہے یہ شرک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اطاعت کی سادتنا، اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ سَبِيلًا، پھر انہوں نے راست سے تو گمراہ کر دیا ہمیں۔ فَأَضَلُّونَ ضَلَّ، گمراہ کرنا، بس گمراہ کر دیا ہمیں السبیلا، راستے سے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتیہم، دے ان کو، ضعفین، دگنا، دورا، من العذاب، عذاب۔ اب یہ نہیں کہ عذاب تو دیکھیے جتنا جس کی اطاعت کی جائے اور جس نے اطاعت کی، دونوں کو دونوں عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس وقت یہ ہوگا کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے والے، اللہ میاں ان کو دوہرا عذاب دے۔ اب دوہرا عذاب دینے سے ایک تو اپنے دل کی بڑھاس نکالنا مقصود ہوگا، اور دوسرا ان کو دوہرا ہوتے ہوئے دیکھ کے کہیں گے چلیں ہمیں تو جو ہے وہ کم ہی ہو رہا ہے، حالانکہ عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جس نے کوئی کام غلط فروغ دیا، کرنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے، جتنے اس بات کو جو ہے وہ شروع کیا اس کو بھی اتنا ہی ملتا چلا جائے گا۔ جیسے ہی ہے جس طرح کسی نے نیکی ایک کی، کسی کو ایک نیکی کا راستہ بتایا، تو جو نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نیکی کا کہنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ ہم اگر بیٹھے ہوئے کہ مجلس میں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہم میں سے کچھ لوگوں نے نہیں جانا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا چلیں، ان میں سے ایک آدھ بھی اٹھ گیا تو اس کو تو ثواب ملا ہی ملا، آپ کو اس کے اٹھانے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا ہے کہ جس وقت ہم کوئی ایسی چیز کا فروغ دیتے ہیں، شیطان تو دل میں ایک بیج ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ تو ٹریپ کر جاتا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا کہ اگر عورت گھر سے نہیں نکلے گی معاشرے کی ترقی نہیں ہو سکتی، وہ اتنی بات کہہ کے خود تو ہو گیا سائیڈ کے اوپر۔ اب قرآن نے عورت کے مقام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہم نے اسی سورہ احزاب میں پچھلی آیت کریمہ میں ڈیٹیل کے ساتھ صفحہ پڑھا ہے ہم نے۔ وہ تو کہا اس نے بیج بویا، اور بیج بو کے کہا گیا عورت مرد کے برابر ہے۔ اس نے تو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگوا دیے، اب لگوا کے تو وہ تو جو ہے وہ آپ کو راہ پہ ٹریپ کیا، ٹریپ کر کے چلا گیا۔ اب ہم ہیں کہ اس راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے وہ بات مان لی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ چھوڑ دی۔ فَأَضَلُّونَ سَبِيلًا، بس گمراہ کر دیا انہوں نے، اللہ ان کو دوگنا عذاب دے۔ اور دیکھیں گے سارے اکٹھے وہیں پہ سردار ہوں گے، چودھری ہوں گے، ملک ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، اور وہیں پہ وہ علماء بھی ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے جنہوں نے دین سے الگ دین جو ہے وہ ایجاد کر لیا تھا۔ دونا عذاب دے۔ وَلَعَنَهُمْ، اور لعنت کر ان پر، لعنہ کبیرہ، بڑی لعنت۔ یہ وہ کہیں گے اس وقت وہ اطاعت کرنے والے جو مطیع ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے اللہ ان کے اوپر لعنت بھی ہے، وہ تو بڑی لعنت فرما۔ اب دیکھ لیجئے کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر ہمیں اعتبار ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ روز محشر ہونی ہے،
دیکھیے مانتے ہیں ہم اس کے اوپر، یقین نہیں ہے ہمارا اس کے اوپر. اگر یقین ہوتا تو ہم اپنی راہ سیدھی کر لیتے، ہر وہ چیز چھوڑ دیتے جو چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے. ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی پھر ہم کہتے ہیں اچھا جب ہوگی دیکھی جائے گی. ہماری تیاری کے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کب آئے گی قیامت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا یہ بتا تیاری کیا کی ہے. تو یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اتنی ہماری عمریں گزر گئی ہیں، کیا پتا کب کس لمحے بلاوا آ جائے. زاد راہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ زاد راہ وہی ہے کہ ہم حج کر کے آتے ہیں اور آ کے پھر ہماری چھری جو ہے وہ اور بڑی تیز ہو جاتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں دیکھیے حج کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے اس کو. جب کہا گیا نا کہ حج ایسے جس کا حج ہو گیا اور وہ آیا تو اس کا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے بچا ہے، اتنا پاک سا. اس کے بعد نبھانا ہے. کیسے نبھانا ہے؟ ہم میں سے اکثر جا چکے ہیں وہاں پہ. کیا ہم نے لاج رکھی اس کی؟ جھوٹ بولنا چھوڑا، ملاوٹ کرنی چھوڑی، خیانتیں چھوڑی ہم نے، منافقیت چھوڑی ہم نے، وعدہ خلافیاں چھوڑی ہم نے. ہم تو اس امانت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اس جسم کی شکل میں، ہم تو اس امانت کا حق نہیں ادا کر سکتے جو اللہ کا رسول ہمارے لیے چھوڑ گیا. کہا گیا کہ یہ پہنچا دے اس کو جو یہاں پہ ہے، اس کو جو نہیں ہے. کیا حق ادا کیا ہم نے اس کا؟ کیا ہم نے جو ہے وہ اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی؟ وہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایک حدیث میں ہے، راوی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اگر جس نے قرآن پڑھا اور اس نے اس قرآن کی کسی آیت پہ عمل نہیں کیا تو اس نے تو غور و تدبر کیا ہی نہیں قرآن کے اوپر. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا؟ اس نے حروف پڑھے، عربی پڑھی، ہر حرف پہ اس کو نیکی ملی، لیکن کیا قرآن صرف اس لیے آیا ہے؟ قرآن تو تمہیں زندگی ضابطہ حیات ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے. تم نے اگر قرآن پڑھا اور قرآن کی ایک بھی آیت سے تم نے سبق نہیں سیکھا تو جب تک عمل نہیں ہے تب تک کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں. جہاں بھی فرمایا ہے آمنوا وعملوا الصالحات کہا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر صرف ایمان لیں تو پھر مردم شماری کے رجسٹر میں نام تو لکھا گیا محمد فلاں، احمد فلاں، علی فلاں، وہ تو عبداللہ بن نبی کا بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر کیا مقام ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے جنازہ بھی پڑھایا، اللہ نے فرما دیا نہیں بخشش اس کی. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف اعمال صالح کریں تو پھر اعمال صالح جو ہیں وہ ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتے. جتنا مرضی کہتے رہیں کہ فلاں جو ہے بڑا سوچ لے، اللہ میاں نے ان کو جو ہے وہ دنیا میں اس کا جزا دے دیا، بات ختم ہوگی، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ہونا. سب سے پہلے تو ہمیں آج کل جس چیز کی زیادہ پرواہ کرنی چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیا لے کے جانا ہے ہم نے، کیا زاد راہ ہے ہمارے پاس، کتنے حق ہم نے لوگوں کے سلب کیے ہوئے ہیں. کل کو وہ مانگیں گے، وہاں پہ نفسا نفسی ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کہے گا کہ اچھا میرا بیٹا بچا لے گا، میرا باپ بچا لے گا، میری بیوی، میرا بھائی. نہیں، کوئی نہیں. ہر کوئی چاہے گا کہ میری جو نیکی نکلتی ہے، چاہے میرے سگے باپ کی طرف بھی ہے، وہ مجھے مل جائے اور میں جو ہے وہ اس منزل سے نکل جاؤں، میرا پلڑا بھاری ہو جائے، باقی سارے اس کی طرف سے جتنے مرضی سب کچھ چلا جائے. تو اگر ہمیں اپنی زاد راہ اپنا ساتھ نہیں کریں گے سامان تیار، کسی اور نے نہیں کرنا. آج جن کے ٹریپ کرنے پہ، جن کے دلاسے کے اوپر ہم کہتے ہیں فلاں ہمیں بچا لے گا، اگر فلاں نے بچانا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا اور اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے جو ہے وہ یہ نہ کہتے کہ اپنے لیے خود تیاری کر لو، وہاں جا کے میری طرف مت دیکھنا. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی جنت تو ہے ہی ہماری، جنت تو بنی ہمارے لیے. یہی گمان، یہی جو ہے وہ غرور جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے ڈوبا، اور اسی طرف ہی جو ہے وہ ہم چلے جا رہے ہیں. یسألک الناس عن الساعۃ، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے اس گھڑی کے بارے میں. قل کہہ دیجئے انما، حقیقت یہ ہے کہ علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے ہاں ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کا علم. وما یدریک لعل الساعۃ
اللہ کی نسبت جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر شاید نہیں رہتا، وہ یقیناً ہو جاتا ہے۔ لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کیا پتا تمہیں کہ وہ قریب ہی گھڑی ہو۔ اور یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے اس بات کا، ہمیں بھی کیا پتا کہ وہ گھڑی کب ہے، قریب گھڑی اگلا لمحہ ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں جو ہوا جو اندر ہے وہ سانس نکلنا ہے، اگلے کا کوئی نہیں پتا کہ ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ آنکھوں دیکھے سامنے کئی لوگ ہم سے بڑے چھوٹے برابر کے ہماری آنکھوں کے سامنے گئے ہیں، ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ اور کیا خبر تمہیں کہ وہ گھڑی جو ہے وہ قریب ہی ہو، اور قریب وہی پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں ہوں، یہ جو قیامت ہے یہ اتنا ہی فاصلہ ہے بس میرے اور اس میں قیامت ہے۔ ہاں لوگوں سے نشانیاں بتا دی گئی ہیں، نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ بدو بلڈنگوں کے مالک بنیں گے، کیا نہیں بن رہے اس وقت؟ آج بیوی شوہر پہ راج کرے گی، کیا نہیں کر رہی اس وقت؟ ساری نشانیاں تو ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لعن الکافرین، اللہ لعنت فرماتے ہیں کافروں کے اوپر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ تمہارا اعمال نامہ اور اللہ کی رحمت ہی مددگار ہوگی، کوئی دوست اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی نہیں بچائے گا۔ جو آج دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بچا لیں گے، ہمارے گلے میں آگے پیسے ڈال جاؤ، ہم بچا لیں گے اس وقت، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، یہ شیطان کے جو ہے وہ ٹریپ ہیں۔ اس وقت شیطان تو کہے گا میں زور تھوڑی لگایا تھا، میں گردن سے پکڑ کے تھوڑی لے گیا تھا، تم تو خود چاہتے تھے کہ اس راہ پہ چلنا، آسان راستہ چاہتے تھے، تو میں نے تو تمہیں دکھایا اور تم اس طرف چل پڑے۔ یوم تقلب وجوہہم، اس دن چہرے پلٹے جائیں گے۔ کسی تشریح کرنے والے مفسر نے ماشاءاللہ یہی لکھا، اس نے کہا جس طرح آگ پہ ہم کوئی چیز بھونتے ہیں نا، اسی طرح اس دن جو ہے وہ انسان کے چہروں کا حال ہوگا کہ روٹیٹ کیا جاتا ہے اس کو پوری طرح بھوننے کے لیے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، آگ میں چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے ان کے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسول، کہیں گے ہائے کاش کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے رسول کی بات جو ہے وہ مانی ہوتی۔ آج مہلت ہے ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کے بڑھ کے رحمت کیا ہوگی کہ جب پیدا ہوئے پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی، پہلا کلمہ میری ماں نے اللہ سکھایا، لا الہ الا اللہ پڑھنا سیکھ لیا ہم نے، امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے، اور کیا چاہتے ہیں؟ کتاب ہمارے پاس، رول ماڈل ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں۔ اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، کاش بات مان لی ہوتی، کاش ہم جو ہے وہ راہوں سے جو ہے وہ اس راہوں پہ نہ چلتے جن پہ جو ہے وہ اللہ نے چلنے سے روک دیا تھا۔ راہ ایک ہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، یہ سیدھی راہ، اس کے علاوہ جتنے راستے، اور یہ راستہ کون ہے؟ قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے ہزاروں ملیں گے۔ کلمہ پہلے دن سے لا الہ الا اللہ ہی ہے، رہتی دنیا تک لا الہ الا اللہ ہی رہے گا، لیکن شیطان مختلف روپ میں، کبھی کمیونزم، کبھی جو ہے وہ بدھسٹ، کبھی ہندوسٹ، کبھی فلاں، کبھی یہودی، کبھی نصارہ، کبھی مجوسی، کبھی بت پرستی، کبھی ستارہ پرستی، وہ روپ بدل کے بہروپ مختلف دھار کے آتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی رہنا ہے۔ اس وقت کہیں گے کاش ہم نے کی ہوتی۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم تو بات مانتے رہے ساداتنا، اپنے سرداروں کی، اپنے جو ہے وہ لیڈروں کی، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کی۔ آج کہہ کے دیکھیں کہ فلاں کام جو ہے وہ غلط ہے، تو زیادہ سے آنا، ہمارے پیو دادے تو یہ کرتے ہیں۔ اب اگر باپ دادے غلطی پہ تھے، چھوڑ دیں، میں ان کو نہیں کہتا، میں اگر آج کچھ کر رہا ہوں، کیا میں چاہوں گا کہ میں نے جو غلط کیا میری اولاد بھی وہی کرے، بجائے میرے لیے صدقہ جاریہ بننے کے میرے لیے عذاب میں اضافے کا سبب بنے؟ تو جب آنکھ کھل گئی ہے تو پھر وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی بات مانتے رہے، اور وہ انہوں نے تو جو ہے وہ ہمیں یہ فضلونا سبیلا، ہماری راہ کھوٹی کر دی، انہوں نے ہمیں تو جو ہے گمراہ کر دیا، انہوں نے راستے سے ہی ہٹا دیا۔ کتنی ایسی رسومات ہیں ہم جو ہندو کلچر سے اٹھ کے آئے ہیں، کیا کچھ ہم اپنے ساتھ کیری نہیں کر کے لائے ہوئے، کیا کچھ ہم وہ نہیں کر رہے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہی بات ہے یہاں پہ کہی ہوئی کہ ہم بڑوں کی بات مانتے ہیں، سرداروں کی بات مانتے ہیں، ایک دنیاوی سردار، ایک علماء مشائخ، انہی دو کے پیچھے ہم چلتے ہیں، تیسرا کوئی ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان کے پیچھے چل کے اپنا حال بھی تباہ کرتے ہیں اور ان کا مستقبل بھی طے کرتے ہیں۔ براہ راست اپنی آنکھیں کھولیے، اپنے دلوں میں جھانکیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت کہیں گے ربنا آتیہم، دے ان کو ضعفین دگنا عذاب من العذاب، دگنا دوہرا عذاب دے ان کو، اس لیے نہیں عذاب تو ان کو بھی ہونا ہے، ان کو بھی ہونا ہے، تاکہ ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے کہ ہمیں جو ہے وہ اگر ایک دفعہ مل رہا ہے ان کو دوہرا مل رہا ہے، کمی کوئی نہیں ہونی، صرف یہ خوش ہونے کے لیے یا صرف یہ کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو جنہوں نے ہمیں بٹکایا تھا ان کا کیا حال ہوا ہے وہاں پہ۔ فَلَعْنَهُمْ لَعْنًا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت کر دے، ان کی لعنت رحمت سے دور کر دے، ان کو لعنًا کبیرہ، لعنًا کبیرہ، بڑی لعنت فرما دے ان کے اوپر۔ اس وقت جو ہے وہ یہ سوال ہوگا وہاں پہ۔ کھلی کھلی قرآن کی آیات، روشن آیات، کوئی ایمبیگوٹی نہیں اس میں۔ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا اس سے؟ ہم کہتے ہیں جس نے خود پڑھا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ انگریزی پڑھ کے، انگریزی کا ترجمہ تو بڑا اچھی طریقے سے آتا ہے ہمیں، فرق کر کے بولتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، ہم عربی نہیں پڑھ سکتے۔ 98% حروف ہماری اردو میں جو ہے وہ ہیں، اس کے اردو کے 98% الفاظ وہ ہیں جو اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے، ہم کہنے جو گئے کہ اللہ میاں میں تو کوشش کی تھی، اتنا تو ہم کر لیں۔ دیکھیں ہم مکمل نتائج تو دے نہیں سکتے، کوشش ہی ہے، اس کوشش کا صلہ ہی ملنا ہے، اور جس نے جتنے خلوص کے ساتھ کوشش کر لی اتنا ہی صلہ اس کا زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ ہم کم از کم اپنی نماز تو سیدھی کر لیں، کم از کم ہم نماز میں کہے ہوئے الفاظ کی لاج تو رکھ لیں، پتہ تو ہو میں نے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد سیدھا السلام علیکم پہ جا کے جو ہے وہ بات آنکھ کھولتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کا نماز کا ترجمہ آتا ہے تو یقین کیجئے آپ کا خشوع و خضوع بہت بڑھ جائے گا۔ اگر میں آپ سے بات کروں آپ کو میری زبان ہی سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کہیں گے آپ میرا کام کریں گے جو جس کام کے لیے آیا ہوں میں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے تو پھر میں حلال تلال بولی جا رہا ہوں، مجھے آئیڈیا کچھ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔